انسان کے بارے میں علامہ اقبال نے مجھے سمجھایا کہ انسان کیا شے ہے، اور واقعی جب میں نے اپنی یوتھ کو دیکھا، اپنی ینگ ایج کو دیکھا، میں نے اس شعر کے بارے میں واقعی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، انسان کی نیچر کے بارے میں ہم سب ایسے ہوتے ہیں ینگ ایج میں۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر اس کے اسرار سے نامحرم ہے۔ یعنی یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے یہ ہیومن بینگز، آپ سب انکلوڈنگ آل آف اس، ظاہر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کا دماغ اتنا زبردست ہے، اتنا جینیس ہے کہ اگر یہ کام کرنے پہ آئے تو یہ ملک کے ملک کانکر کر سکتا ہے۔ اگر یہ اپنی پوٹینشل، فل پوٹینشل، فضول چیزوں سے نکل کے اپنے دماغ کو یوز کر لے تو پتہ نہیں کتنا بڑا ریسرچر بن سکتا ہے۔ ہی نوز آل سیکرٹس، اسے سیکرٹس کا پتہ ہے، اسے سائیکالوجی کا پتہ ہے، سوشیولوجی کا پتہ ہے، لیکن مگر اس کے اسرار سے نامحرم ہے، بٹ ہیوملٹی نہیں، ہمبل نہیں، شوخہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ سو دا سیکنڈ تھنگ اقبال کی شاعری نے مجھے ٹیچ کی از ٹو بی ہمبل، آلویز ہمبل۔ جتنا پرواز کرتے جاؤ، جتنا بڑھتے جاؤ، ہمبل ہوتے جاؤ، اتنا گرتے جاؤ۔ آئنسٹائن نے کیا کہا تھا؟ البرٹ آئنسٹائن نے، فادر آف فزکس، البرٹ آئنسٹائن said the more I know I don't know۔ جتنا مجھے پتہ لگتا جاتا ہے اتنا مجھے پتہ لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہماری ایروگنس کا حال یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی سائنس پڑھ کے، تھوڑے سے ڈیبیٹنگ میں جا کے کچھ دو چار الفاظ سیکھے، کیونکہ میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں رہ چکا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ لگ گیا، ہم ہر چیز پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ہر ایشو کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم سے اکنامکس ڈسکس کرا لو، پولیٹکس ڈسکس کرا لو، سوشل افیئرز ڈسکس کرا لو، ہم ہر چیز کے ایکسپرٹس ہیں۔ حالانکہ صحابہ بہت سوچ کے بولتے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں پتہ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں۔ دیٹ ڈزنٹ مین آپ بات نہ کریں، آپ بات بالکل کریں، لیکن پلیز دیکھ لیں آپ کے پاس نالج کتنا ہے، اور آلویز اسٹے ہمبل، آلویز اسٹے ہمبل۔ لوگ سائنس تھوڑی سی پڑھ کے خدا کے وجود کا رد کرنے نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایتھیزم از دا وے فارورڈ، سائنس میں پروف نہیں ہے گاڈ کا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک سائنٹسٹ کا کوٹ سناتا ہوں، فریڈرک اس کا پہلا نام ہے، سیکنڈ نام میرے ذہن سے نکل گیا، جرمن فزسسٹ تھا۔ ہی سیڈ سائنس از لائک اے گلاس آف واٹر، سائنس پانی کے گلاس کی طرح ہے۔ اوپر کی سطح پہ آپ کو ایتھیزم ملے گا، لیکن جیسے جیسے آپ ڈبکی لگاتے جائیں گے تو گاڈ از ویٹنگ فار یو ایٹ دی اینڈ آف دا گلاس، گاڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے گلاس کے اینڈ۔ اس لیے آلویز ریمین ہمبل، عجز جو ہے اس کو اپنے زندگی میں ساتھ رکھیں، رسپیکٹ دیں، دوستوں کو رسپیکٹ دیں، گھر والوں کو رسپیکٹ دیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ کچھ جگہ پہ ریپریمنٹ کیا ہے۔ ریپریمنٹ سے مراد ہے کہ ٹوکا ہے، سمجھایا ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہے جب عبداللہ ابن مختوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو بلائنڈ صحابی وہ اللہ کے نبی سے بات کرنے آئے، تو اللہ کے نبی کی توجہ، مطلب یہ غیر ارادی طور پہ تھی، اللہ کے نبی کی مسٹیک نہیں تھی، لیکن غیر ارادی طور پہ وہ عمراء سے بات کر رہے تھے، قریش کے لیڈر سے بات کر رہے تھے۔ تو جب وہ پوچھنے آئے سوال تو اللہ کے نبی نے انہیں اگنور کر دیا۔ ہو جاتا ہے اپنا کوئی آئے تو اگنور ہو جاتا ہے، تو اللہ نے پوری سورہ نازل کی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کہ the prophet frowned and turned away۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منہ پھیرا، کس سے؟ اس بلائنڈ اولڈ مین سے جو آپ سے بات کرنے آیا۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہیوملٹی ملتی ہے۔ جتنی آپ کی پوزیشن بڑھتی جائے، ہمبل ہوتے جائیں، آپ سکسیسفل ہوں۔ جتنا آپ ایروگنٹ ہوں گے، پرائڈ کی طرف جائیں گے، خود ہی اپنے لیے تباہی کا گھڑا کھودیں گے۔ دس از دا سیکنڈ تھنگ اقبال ٹاٹ می اباؤٹ ہیومن بینگس۔ تھرڈ تھنگ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اقبال نے کیا سکھایا؟ دیکھیں انسان کے بارے میں بھی پتہ لگ گیا، پھر ظاہر ہے کہ اوور آل سچویشن، نیت کے بارے میں پتہ لگا، اللہ کے بارے میں کیا بتایا؟ اقبال نے جواب شکوہ میں جواب دیا اللہ کی طرف سے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ یعنی رپلائی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگ آتے ہی نہیں میری طرف، سوال ہی نہیں کرتے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، لوگوں کی منتیں کرتے ہو، لوگوں کے لیے بہت ٹائم نکالتے ہو۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ جتنی محنت ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، اس کا 10% بھی اللہ پہ لگا لیں تو لائف ول ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن، 100% شیورٹی ہے۔ دیکھیں ہم کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے
ساری ایفرٹ لگا دیتے ہیں, گفٹس خریدتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ میں بحث نہیں زیادہ کرتا, آپ کے وہ ریلیٹیوز ہیں, دوست ہیں, آپ کریں. لیکن when it comes to Allah, when it comes to Salah, when it comes to, اور صلاح کے کتنے فائدے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. نماز 5 وقت کی نماز, اگر ہر نماز کے 15 منٹ لگائیں, یہ بھی میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں. گھر میں تو چلیں, اگر کوئی پڑھ رہا ہے, خواتین پڑھ رہی, 10 منٹ میں نماز پڑھ لیتے. مسجد آپ جاتے ہیں, 15 منٹ ایک نماز کے لگائیں. 5 نمازوں کتنے ٹائم ہوا, 75 منٹ. ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. 1440 منٹ میں سے 75 منٹ بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ لمحہ فکری ہے. باقی ہمارے پاس 10 گھنٹے ہیں شوگر لگانے کے لیے, کیفیز میں بیٹھنے کے لیے, ہر گپے مارنے کے لیے. 75 منٹ اس ہستی کے لیے نہیں نکل رہے جو میٹر کرتا ہے ہماری لائف. تو یہی اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, کوئی آتا ہی نہیں, سوال ہی نہیں کرتا. ہمیں ایکویشن سے آؤٹ کیا ہوا ہے, ایک دوسرے پہ ریلائنس ہے, ایک دوسرے پہ جو ہے وہ امید لگائی ہوئی ہے. بعد میں خود ہی ہرٹ ہوتے ہیں. بعد میں جب لوگ دل توڑتے ہیں تو ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں اب اللہ یاد آئے. تو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ جس سے تعمیر و عدم کی ہے وہ گل ہی نہیں, یعنی تم میں وہ مٹی نہیں رہی جس سے تمہاری اب تعمیر ہو, وہ مٹی پیدا کرنی پڑے گی. دس از واٹ ہی ٹولڈ می اباؤٹ اللہ. اینڈ دین شکوہ میں اتنا انٹرسٹنگ شکوہ, یہ سوال آپ سے بہت زیادہ ہوگا. یہ اتنی زبردست ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ یہ تھرو آؤٹ آپ کو لائف میں ہیلپ کریں گے. ایک سوال آپ سے بہت کامن ہوگا, اسپیشلی لبرل طبقے کی طرف سے, ایتھیسٹ طبقے کی طرف سے, کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے, اگر اسلام اتنا ہی ڈائنامک ہے, تم اسلام کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, تو مسلمان کنٹریز غریب کیوں ہیں؟ ساری دولت تو ان کے ہاتھ میں, ویسٹ کے ہاتھ میں, ساری ترقی تو ان کے ہاتھ میں, نوبل پرائز تو سارے ان کے پاس ہیں, ہر چیز تو ان کے پاس ہے, ساری انوینشنز تو انہوں نے کی ہیں. مسلمان تو اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, غریب کنٹریز ہیں. تو یہ اقبال نے شکوہ کیا تھا اللہ سے. کیا کہا اس نے؟ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور, اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. کہ اے اللہ یہ کیا, ہمیں وعدہ حور, ہمیں آپ حور کے وعدے پہ ٹرخا رہے ہیں, اور کافر کو حور مل رہی ہے. حور سے مراد ہے پرفیکشن, حور سے مراد ہے ترقی یہاں. اور پھر کہا اب وہ الطاف نہیں, ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں, کہ اللہ کیا ہو گیا ہے, اب آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے, لگتا ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارا ڈکلائن آ رہا ہے اور کافر اوپر جا رہا ہے. اور پھر خود ہی رپلائی کیا, اور وہ رپلائی سننے سے تعلق رکھتا ہے. کیا کہا بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. کہا کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سے صرف حور کا وعدہ ہے, حالانکہ تمہیں شکوہ کرنے سے پہلے تھوڑا شعور سے کام لینا چاہیے تھا, عقل سے. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. اتنی خوبصورت بات ہے, اتنی ڈیپتھ میں بات ہے, اس کو تھوڑا سا انالائز کریں. اقبال کہتے ہیں کہ جب مسلم ویز کفار نے اڈاپٹ کیے تو اب ترقی وہی کریں گے. تم لوگ تو پھر گئے, سارے ویز تو انہوں نے اڈاپٹ کر لی, ڈسپلنڈ وہ ہیں, سچ ان کی سوسائٹی میں بولا جاتا ہے, لا سسٹم ان کا ایفیشینٹ ہے. پاکستان میں امیر غریب کا لا ہی ڈفرینٹ ہے. غریب بیچارہ باہر کورٹ کے دھکے کھاتا ہے, پولیس اسٹیشن کے دھکے کھاتا ہے, امیر ایم این اے ایم پی اے پیسے دیتا ہے, پیسے لگاتا ہے, اس کا کیس سالو ہو جاتا ہے. تو تمہیں کون سی حور ملے گی؟ وہاں جاؤ, وہاں جا کے دیکھو, ٹھیک ہے وہ کافر ہیں, لیکن ان کی جو پازیٹیو باتیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں انٹلیکچوئل آنیسٹی شو کرنی چاہیے, اور یہ باتیں انہوں نے مسلمانوں سے لی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب سلطنت عثمانیہ ٹرکی میں تھی تو برٹش نے انہیں آبزرو کیا, انہوں نے کہا یہ لوگ تو تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, یہ لوگ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, سچ بولتے ہیں. وہ مسلمان کے ان چیزوں سے امپریس ہو کے انہوں نے ویلیوز اپنے اندر لائے, اپنے اندر اڈاپٹ کی, کیونکہ اسپین میں بھی 800 سال مسلمان رہے تھے. تو علامہ اقبال کا جواب یہ کہ نہیں, جب انہوں نے ویز اڈاپٹ کر لیے تو پھر اب ترقی تو انہیں ملے گی, کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ دنیا میں آپ اگر سکسیس کے رولز پہ چلیں گے, اللہ کافر کو بھی دے گا, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ ایگوئسٹک نہیں ہے, ناؤز باللہ, ناپسند نہیں ہے, اللہ سب کو دیتا ہے. لیکن تم پھر گئے, تمہاری سوسائٹی کرمبل ہے, اب دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے. کہیں چلے جائیں جھوٹ, ہر چیز میں جھوٹ ہے, سودا جھوٹ پر بک رہا ہے, ریلیشن شپ جھوٹ پہ چل رہے ہیں,
کرپشن کتنی ریمپنٹ ہو چکی ہے. ہم جو ہے اسائنمنٹس چھاپا مار کے کر رہے ہیں. میں نے بھی ایسے کی جب میں اپنی اسٹوڈنٹ ایج میں تھا. ریسرچ کی کوئی ہم میں وہ نہیں ہے کیپیبلٹی.